سن 6 ہجری ہے۔ 1400 صحابہ پر مشتمل یہ قافلہ ہے۔ مدینہ سے روانہ ہوا، مکہ جا رہا ہے۔ 350 میل سفر کر چکا ہے۔ مکہ میں داخل ہونے کے لیے، مکہ میں پہنچنے کے لیے 19 میل کا سفر ابھی باقی ہے۔ یہ قافلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں ایک کنویں کے اوپر جا کے یہ رک جاتا ہے، جو کہ مکہ سے پہلے 19 میل یہ کنواں آتا ہے۔ اس کنویں کا نام حدیبیہ کے نام سے یہ کنواں معروف ہے۔ صحابہ کرام بذات خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، رکے ہوئے ہیں۔ تقریباً آپ کا اس کنویں کے اوپر رکنا 20 دن سے زیادہ تھا۔ مکہ میں کفار مشرکین مکہ میں داخل ہونے نہیں دے رہے، اس لیے اس جگہ کے اوپر صحابہ کرام رکے ہوئے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک سفیر بھیجا یہاں سے مکہ کے اندر شہر میں، وہاں کے سرداروں کے پاس، ہم مدینہ سے سفر کر کے آئے ہیں، ہم آپ سے جنگ کرنے کے لیے نہیں ہے، ہمارا مقصد، ہمارا آنا ایک ہی ہماری غرض ہے کہ ہم عمرہ کرنے کی غرض سے آئے ہیں، عمرہ ادا کریں گے اور واپس چلے جائیں گے۔ آپ نے اپنا ایک سفیر بھیجا جن کا نام سیدنا عثمان بن عفان ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب وہاں پہنچے، مکہ والوں نے اپنے پاس بٹھا لیا اور یہ اغوا اور یہ بات پھیلا دی کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ والوں نے شہید کر دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی۔ آپ نے صحابہ اکرام کو لیا، جو کہ 1400 پر یہ مشتمل تھے۔ سارے صحابہ اکرام کو ایک درخت کے نیچے لے گئے۔ وہاں جا کر آپ نے صحابہ اکرام سے بیعت لی کہ ہم ابھی ہی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا بدلہ لیں گے، کفار کے ساتھ جنگ کریں گے۔ جب کہ مدینہ سے چلے تھے، کوئی اسلحہ نہیں ہے، کوئی جنگ کا ساز و سامان نہیں ہے، عمرہ کی غرض سے گئے ہیں، لیکن پھر بھی صحابہ کرام یہاں بزدلی کا مظاہرہ نہیں کر رہے، کیونکہ جس طرح آج 6 ستمبر یوم دفاع کے نام سے یہ پاکستان کا دن منایا جاتا ہے، اسی طرح صحابہ کرام بھی اپنے لیے، اپنی سرحد کے لیے، مسلمانوں کے لیے ہر وقت بزدلی کا مظاہرہ نہیں کرتے تھے، جنگجو کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ اگر کوئی شخص بھی، کوئی کافر یا غیر مسلم بھی کسی مسلمانوں کی سرحد پر حملہ کرنے کی کوشش کرے یا کسی مسلمان کو تکلیف دینے کی کوشش کرے، صحابہ کرام بزدلی کا مظاہرہ نہیں کرتے تھے۔ یہاں سارے صحابہ کرام نے یہ بیعت کر لی ہے کہ ہم جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اس بیعت کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس انداز میں نقشہ کھینچا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم فاثابہم فتحا قریبا۔ اللہ رب العالمین نے لکھ دیا، جتنے لوگ یہ درخت کے نیچے یہ بیعت کر رہے ہیں، سب کے ساتھ کے اوپر اللہ رب العالمین اپنی رضاعت کو لکھ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر راضی ہو چکے ہیں۔ دوستو، ساتھیوں، اللہ رب العالمین کی بہت ساری نعمتیں ہیں، لیکن سب سے بڑی نعمت یہ ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ رب العالمین کی رضا یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ قرآن مجید کے اندر بہت ساری ایسی نعمتوں کا ذکر ہوا، لیکن سب سے بڑی نعمت یہ ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر،
اللہ رب العالمین کا راضی ہو جانا یہ سب سے بڑی نعمت ہے، جو کہ اللہ رب العالمین ان صحابہ کرام کے اوپر راضی ہو چکے ہیں، یہ اللہ رب العالمین ان کے ساتھ اپنی رضاعت کو لکھ چکے ہیں۔ آخر کار واقعہ یہ طویل ہے، اپنی بات کی طرف چلتے ہیں۔ آخر کار بات یہاں تک پہنچی، سارا معاملہ چلتے ہوئے صلح تک بات آگے، جو کہ صلح حدیبیہ کے نام سے معروف ہے۔ آخر کار یہ صلح تک بات آگے، وہاں سے کفار کی طرف سے بھی ایک قاصد آتا ہے اور مسلمانوں کا بھی ایک قاصد ہے۔ یہ خط لکھنا اور صلح نامہ، یہ عہد نامہ لکھنا انہوں نے شروع کر دیا ہے۔ صحابہ کرام سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ یہ عہد نامہ لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ عہد نامہ کے لیے دو چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، جو کہ جب کہ دونوں فریق، دونوں کی باتیں برابر برابر مانی جاتی ہیں اور ایک عہد نامہ لکھا جاتا ہے۔ یہاں اگر ہم صلح حدیبیہ کے عہد نامے کو دیکھتے ہیں، اس کے اندر ساری کی ساری باتیں یک طرفہ کفار کی طرف سے لکھی گئی ہیں، جیسے وہ کہتے گئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانتے گئے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا، ایک ٹائم ایسا بھی آیا، انہوں نے کہا، قاصد نے جو کہ سہیل بن عمر تھے، انہوں نے کہا کہ یہ محمد الرسول اللہ، رسول اللہ کو مٹا دو۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو آپ نے حکم دیا رسول اللہ کو آپ مٹا دیں، محمد بن عبداللہ لکھے آپ۔ تو سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے آگے سے جواب دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ہاتھوں میں یہ طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے کہ میں رسول اللہ کو مٹا دوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قلم لی اور رسول اللہ کو مٹا دیا۔ یہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کا ادب ہے۔ اب یہاں سے میری بات اور میری گفتگو شروع ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے یہ تمہید تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام ہمارے اوپر کس قدر ضروری ہے۔ آپ کی ذات کا ادب و احترام، آپ کی بات کا ادب و احترام ہمارے لیے کس قدر ضروری ہے، ہمارے اوپر کس قدر یہ فرض عین ہے۔ آپ کی ذات کا بھی ادب کرنا ہے اور آپ کی بات کا بھی ادب کرنا ہے۔ اگر ہم نے ذات کا ادب کیا، بات کو چھوڑ دیا، پھر بھی کام مکمل نہیں ہے، انسان کی کامیابی مکمل نہیں ہے۔ اگر انسان ذات کے ادب کو چھوڑتا ہے، بات کے ادب کو لیتا ہے، پھر بھی انسان کا یہ ایمان مکمل نہیں ہے۔ اس کے آگے دلیلیں پیش کریں گے، لیکن جج آپ ہوں گے، صرف میں دلیلیں پیش کروں گا اور آپ معاشرے کے اندر یہ چیزیں دیکھیں آیا کہ اس چیز کے اوپر ہمارا ایمان فٹ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، یا ہم اس کے برعکس زندگی بسر کر رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ کو خود آپ نے مٹا دیا، باتیں طے ہو گئی، ساری شرائط طے ہو گئی۔ کفار نے لکھ دیا کہ اگر کوئی بھی مدینہ سے بھاگ کے مکہ آئے گا ہم واپس نہیں کریں گے، اگر مکہ سے مدینہ کو چلے جائے گا آپ اس کو واپس کریں گے۔ یہ بھی شرط طے ہو گئی ہے، اس سال آپ عمرہ نہیں کریں گے، آپ اگلے سال آ کے عمرہ کریں گے، یہ بات بھی آپ نے لکھ دی ہے۔ جتنی بھی شرائط کفار کہتے گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے گئے۔ جیسے ہی سہیل بن عمر کا دستخط کرنے کی باری آتی ہے، جتنا تحریر لکھی جاتی ہے جو اصول ہے، لکھنے کے بعد پھر دونوں فریق اس تحریر کے اوپر دستخط کرتے ہیں، جو کچھ اوپر لکھا ہوا ہے ہم اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اب سہیل بن عمر جب اس کو کہا گیا یہ تحریر لکھی جا چکی ہے، اس کے اوپر آپ دستخط کریں، اور یہ سہیل بن عمر نے دستخط کرنے سے انکار کر دیا تھا، کہا رسول اللہ کو بھی آپ مٹا دیں اور رحمان اور رحیم کو بھی جو بسم اللہ میں لکھا ہوا ہے اس کو بھی آپ مٹا دیں۔ ساری شرائط آپ کے کہنے کے اوپر ہم نے لکھی ہے، پھر بھی آپ اس کے اوپر دستخط نہیں کر رہے، رسول اللہ کو بھی مٹا دیا۔ جب آخر کار سہیل بن عمر نے دستخط کر دیا، یہ بات طے ہو گئی، چلے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کے آتے ہیں، دو زانو ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، دونوں گھٹنے کے اوپر آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم الاسنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جی ہاں ہم حق پر ہیں۔ کیا یہ کفار باطل پر نہیں ہے؟ کیا یہ باطل پر نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ باطل پر ہے۔ پھر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں
پھر آپ نے ساری کی ساری شرطیں ان کی مان لی ہے، جبکہ ہم حق پر ہیں، اس کے باوجود بھی آپ نے ان کی شرائط کو مان لیا ہے، ہم حق پر ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ، آپ نے یہ جملہ سننا ہی تھا، سب سے پہلے آپ نے اپنی زبان مبارک سے یہی جملہ نکالا، اے خطاب کے بیٹے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یاد رکھے انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ یاد رکھے جو کچھ میں نے لکھوایا ہے اپنی مرضی سے نہیں ہے، انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق یہ لکھا گیا ہے۔ یہاں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے، ادب کا مظاہرہ کیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق آتا ہے، آپ ساری زندگی روتے رہے، آپ ساری زندگی روتے رہے، افسردہ رہے، پشیمان رہے کہ میں نے یہاں انکار نہیں کیا تھا، آپ کی باتوں کا انکار نہیں، صرف اصرار کیا تھا اور پوچھا تھا، تصدیق کی تھی، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ ہم حق پر ہونے کے باوجود بھی آپ نے ساری شرائط ان کی مان لی ہے، آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پشیمان رہے۔ ہمارے پاس بھی حدیث آتی ہے، گفتگو کا آغاز ہے، ہمارے پاس بھی حدیث آتی ہے، نوجوان توجہ رکھے، ہمارے پاس بھی حدیث آتی ہے، کہا جاتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، آگے سے یہ جملہ آتا ہے، میرا خاندان نہیں مانتا، میرا کنبے قبیلے اس بات کو نہیں مانتے، ہمارے ہاں یہ رسم و رواج ہے، ہمارے ہاں یہ چیز آ چکی ہے، میرا امام اس بات کو نہیں مانتا، میری فقہ اس بات کو نہیں مانتی، ہمارا مذہب اس بات کو نہیں مانتا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لفظ رسول اللہ کو سن کے خاموش ہو گئے، ادب کا مظاہرہ کیا۔ آج بھی لفظ رسول اللہ کو سننے کے بعد قیل و قال زبان سے کیوں ادا ہوتے ہیں؟ دل کے اندر ٹیر پن کیوں آ جاتا ہے؟ ذہن کے اندر سوچیں کیوں آ جاتی ہیں؟ جبکہ اللہ کے رسول کی بات ہو رہی ہے، کسی معمولی ہستی کی بات نہیں ہے، اس کے باوجود بھی آپ کی بات کو ٹارگٹ بنایا جاتا ہے اور آپ کی بات کو ڈبیٹ کیا جاتا ہے۔ ڈبیٹ تو اس انسان کی بات کو کیا جاتا ہے جس کے اندر شک ہوتا ہے، جس کے اندر شبہ ہوتا ہے، اس بات کی تفصیل نکالی جاتی ہے، اس کے متعلق پوچھا جاتا ہے۔ یہاں تو اللہ کے رسول کی بات ہے، یہی بات اللہ رب العالمین کی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ یہاں اگر ہم معاشرے کا مطالعہ کریں، معاشرے کے حالات کو ہم دیکھیں، نظر ثانی کریں تو ہمیں بات یہ سمجھ آتی ہے، معاشرے کے اندر اس وقت میں، اس فتنے کے دور کے اندر یہ بات عام ہو چکی ہے، آپ کی بات کا کوئی ادب و احترام نہیں ہے، صرف آپ کی ذات کی حد تک ادب و احترام کیا جاتا ہے، آپ کی بات کا ادب و احترام نہیں ہے، پسے پوش ڈال دیا جاتا ہے، صرف آپ کی ذات کا ادب و احترام کیا جاتا ہے۔ میرے دوست، میرے عزیز، دل کی تختی پہ لکھ کے کیوں نہیں لے جاتا؟ بار بار تمہیں کہتا رہتا ہوں، لکھ کے لے جا دل کی تختی کے اوپر، نوٹ کر لے اس بات کو، آپ کی ذات کا ادب و احترام تو کیا جاتا ہے لیکن آپ کی بات کا ادب و احترام نہیں کیا جاتا۔ میرے دوست، آپ کی ذات کا ادب و احترام تو کفار بھی کرتے تھے، آپ کی ذات کا ادب و احترام تو مشرکین مکہ بھی کرتے تھے، میرے اور ان کے اندر کیا فرق ہے؟ وہ بھی ذات کا ادب و احترام کرتے تھے لیکن بات کا ادب و احترام نہیں کرتے تھے۔ اگر اس بات کو سمجھنا ہے آپ کی ذات کا ادب و احترام کرتے تھے تو سن، اپنے کانوں کو کھول کے دل کی تختی پہ لکھ کیسے آپ کی ذات کا ادب و احترام کرتے تھے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا تھا، ایک وقت ایسا بھی آیا تھا جب آپ کا پہلا نکاح سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہو رہا تھا۔ لوگوں کے ہاں، مشرکین مکہ کے ہاں، قریش کے ہاں یہ بات تھی، چیما گوئی تھی، ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے یہ رشتہ آگے تک نہیں چلے گا، یہ دور تک نہیں چلے گا۔ کیوں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مالدار نہیں ہے، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ مالدار ہے اور یہ رشتہ دور تک نہیں چلے گا۔ جب ابو طالب نے نکاح پڑھایا، نکاح پڑھانے کے بعد آپ کو یہ بات کا، اس بات کا علم ہوا،
آپ نے کفار سے، مشرکین مکہ سے جتنے لوگ یا جمع تھے، کچھ قریش بھی تھے، اپنے اور بیگانے گستیوں سے دور دور سے لوگ آئے ہوئے تھے، سب سے پہلے ابو طالب نے کیا کہا؟ لوگوں، میں یہ بات سن رہا ہوں، میرے کانوں کے اندر یہ بات داخل ہوئی ہے، خطبہ دینے سے پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ لو اس پوری روح زمین کے اوپر میرے بھتیجے محمد جیسا صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حسین و جمیل ہے، کوئی حیادار ہے، کوئی حسن والا ہے، کوئی با ادب ہے، با اخلاق ہے، پوری روح زمین کے اوپر لے آؤ۔ اگر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار ہے تو میرا بھتیجا بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی حسن و جمال کے اندر اور کردار کے اندر کم نہیں ہے، لے آؤ اگر کوئی ہے۔ سارے کے سارے کفار، سارے کے سارے قریش، سارے کے سارے یہ ہاشمی خاموش ہو کے بیٹھے، ایک شخص کو بھی پیش نہیں کر سکے، جبکہ وہاں بڑے بڑے دانشور بھی موجود تھے، ابو جہل جیسے، ابو لہب جیسے، عتبہ عتیبہ جیسے بڑے بڑے دانشور وہاں موجود تھے، لیکن سب کے سب وہاں خاموش بیٹھے تھے۔ کیوں؟ یہ آپ کی ذات کا ادب و احترام ہو رہا ہے۔ کفار بھی آپ کی ذات کا ادب و احترام کرتے تھے۔ اگر بات سمجھ نہیں ہے تو سنیے، جنہوں نے اپنی ذات کی ذات کا ادب و احترام تک بات کو رکھا، آپ دیکھیں سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو جہل کے اندر فرق کس چیز کا ہے؟ یہ بھی چچا ہے، یہ بھی چچا ہے، فرق کس چیز کا ہے؟ یہ چچا ہے، یہ ابو جہل بھی چچا ہے، سیدنا عباس بھی چچا ہے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایک دنیا کائنات کے اندر عزت پا گئے، دوسرے دنیا کے اندر ذلیل ہو گئے، دونوں چچا ہے۔ فرق اس بات کا ہے، ابو جہل آپ کی ذات تک ادب و احترام کرتا تھا، سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی ذات کا بھی ادب و احترام اور آپ کی بات کا بھی احترام کرتے تھے۔ فرق اس بات کا تھا، انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ کیا فرق ہے ابو لہب کے اندر؟ کیا فرق ہے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ؟ یہ بھی چچا ہے، یہ بھی چچا ہے۔ ایک سید الشہداء کا لقب پا جاتا ہے، دوسرا قیامت تک آنے والے کے لیے پھٹکار ہے اور اس کو ذلیل اور رسوا کر دیا۔ وجہ کیا تھی؟ ابو لہب بھی آپ کی ذات کا ادب و احترام کرتا تھا۔ آپ دیکھیں ادب و احترام کرتا تھا، تبھی تو آپ کی دو بیٹیوں کا اپنے بیٹوں کے ساتھ نکاح کر چکا ہے۔ یہ ادب و احترام تھا آپ کی ذات کے ساتھ، تبھی تو آپ کی دو بیٹیاں لی، اپنے بیٹوں کے ساتھ نکاح کروایا۔ جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا، ان دو بیٹے کو طلاق دلوا دی۔ آپ کی ذات کا ادب و احترام کفار بھی کرتے تھے، غیر مسلم بھی کرتے تھے، لیکن آپ کی بات کا ادب و احترام کفار بھی نہیں کرتے تھے۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے آپ کی ذات کا بھی اور آپ کی بات کا بھی ادب و احترام ضروری ہے۔ انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر یہ جملہ ہمیں سمجھ آ جائے، اس کے اندر پورے دین اسلام کو سمو دیا ہے۔ انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، اس ایک جملے کو اگر یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے، دین اسلام سمجھ آ جائے گا۔ اگر بات سمجھ نہیں ہے، دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آپ کی بیوی کیا کہہ رہی تھی جب آپ کو پہلی وحی ملی۔ پہلی وحی ملنے کے بعد آپ گھر آتے ہیں، ایک لمبا واقعہ صرف اشارے ہی کر رہا ہو، آپ گھر آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں ابھی مجھے معلوم ہو رہا ہے میری جان کے اوپر ابھی کوئی چیز ایسی بھاری بھرکم ہے مجھے ہلاک کر دے گی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا کہا تھا؟ کلا واللہ لا یحزنک اللہ، اللہ رب العالمین آپ کو ہرگز تنہا نہیں چھوڑیں گے، آپ کو ہرگز غمگین نہیں کریں گے۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ یہاں پہ جو کام کی بات ہے وہ یہ سمجھئیے وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومِ، آپ تو کماتے ہی لوگوں کے لیے ہے، آپ تو کماتے ہی لوگوں کے لیے ہے، آپ تو محنت مزدوری کرتے ہی لوگوں کے لیے ہے۔ لوگوں، ساتھیوں، دوستوں، بھائیوں، اس جملے کو آپ سنیں، دنیا کے اندر کوئی شخص بھی محنت مزدوری کرتا ہے یا نوکری کرتا ہے، کس حال میں وہ اپنے بچوں کے لیے کما رہا ہوتا ہے، اپنے بچوں کے لیے کماتے ہوئے کسی کے اوپر خرچ کرنا یہ آسان ہے، لیکن کمانا ہی دوسرے کے لیے یہ مشکل ہے۔
कमाना ही दूसरे के लिए, अपनी जात के लिए नहीं। वह तकसीबुल मादूम, आप तो कमाते ही दूसरों के लिए, आप तो मेहनत मजदूरी करते ही दूसरों के लिए। ये सबसे मुश्किल है दुनिया कायनात के अंदर। आप देखें, कोई शख्स है सुबह से शाम तक 8 या 10 घंटे की ये ड्यूटी करके आए और आकर कहे कि ये सारे दिन की मेरी सैलरी किसी दूसरे बंदे को दी जाए, वो है बंदा, उसको आप पेश करें, सबसे पहले यही कहेगा मेरा खर्चा तो दो, आगे सारी चीजें ले लो, मेरा खर्चा दो, मैं क्या खाऊंगा। लेकिन यहां तकसीबुल मादूम, आप तो कमाते ही लोगों के लिए है। जो लोगों के लिए कमाया जाता है उसको एहसान कहते हैं, उसको एहसान कहते हैं। शरीयत को उठा के देखे, जो लोगों के लिए कमाया जाता है, लोगों को दिया जाता है, उसे एहसान कहते हैं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मत के ऊपर यह एहसान भी है। आइए तीसरी बात, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब व एहतराम इस अंदाज में किया। आप बातों के ऊपर गौर करें, बड़ी काम की और तवज्जो वाली बात है। आपने ये वाकया कई बार सुना होगा, नौजवान खसूसी तवज्जो रखिए आप, कई बार आपने मारूफ हदीस से सुना होगा। सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मिसवाक लेने की गर्ज से दरख्त के ऊपर चढ़े थे। मारूफ हदीस है, कई बार आपने सुनी है, लेकिन इससे जो अदब व एहतराम निकल रहा है उसके ऊपर आपने तवज्जो रखनी है। अब मिसवाक लेने के लिए दरख्त के ऊपर चढ़े, दरख्त से ऊपर चढ़ते हुए हवा आती है, आपके कपड़े को आपकी जिस्म से अलग कर देती है, आपकी पिंडली नजर आना शुरू हो जाती है। नीचे खड़े होने वाले सहाबा किराम पिंडली को, रान को देखते ही मुस्कुराना शुरू कर देते हैं। क्यों? आपके रान और पिंडली बिल्कुल बारीक बारीक थी। सहाबा किराम को ये हंसते हुए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा। आपने यहाँ एक जुमला फरमाया, मेरे सहाबा किराम कल क़यामत का दिन होगा, सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये पिंडलियां होगी, एक तराजू के अंदर इन रानों को, इन पिंडलियों को रखा जाएगा, दूसरे तराजू के अंदर ओद पहाड़ को रखा जाएगा, ओद पहाड़ से भी इन पिंडलियों का वजन ज्यादा होगा। किस चीज का वजन है, मेरा यह सवाल है, किस चीज का वजन है? पिंडलियां इतना बारीक है, ओद पहाड़ 6 से 7 किलोमीटर की मुसाफत है, इतना बड़ा ओद पहाड़ और छोटी सी ये पिंडलियां है, इनका वजन इतना ज्यादा क्यों है? आइए, मुहद्दिसीन ने इस हदीस के तहत लिखा है, सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद कुर्बान जाए, कितना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आपकी जात का, आपकी बात का अदब व एहतराम करते थे। अगर ये जुमला कहता रहूं और वक्त खत्म हो जाएगा और इस जुमले का जो सरूर है वो खत्म नहीं होगा। इतना बड़ी लज्जत और सरूर वाला जुमला है। आइए देखिए, सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और भी आपका जिस्म कमजोर था, और भी आपका जिस्म कमजोर था, फिर रान और पिंडलियों को नाम क्यों लिया गया, यहां इनको मखसूस क्यों किया गया? आइए सुनिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करने वाले सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके लिए पानी का बर्तन पीछे पीछे उठा के ये चलने वाले, आपके नालैन, आपके जूते मुबारक को उठाने वाले अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिस सहाबी रसूल का लक़ब है असहाबुन नालैन, नालैन वाले, यही अब्दुल्लाह बिन मसऊद है। आपके जूतों को उठाने वाले, कसरत के साथ आपका अदब व एहतराम, आपकी खिदमत करने वाले, पीछे पीछे आपके चलते थे। जहां आपको पानी की जरूरत है, चीजों की जरूरत है, अब्दुल्लाह बिन मसऊद पेश करने के लिए तैयार है। इतना अदब व एहतराम करते थे। लेकिन मुहद्दिसीन ने लिखा है, सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तवज्जो तवज्जो तवज्जो, सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे आगे आगे चलते, ये आपके पीछे चलते थे, बराबर ये आगे नहीं चलते थे, पीछे चलते थे, और ये देखते रहते थे आप अपने पाँव मुबारक को, अपनी टांगों को आप कैसे उठाती हैं और कैसे रखती हैं। ऐसे ही अपनी टांगों को, अपनी रानों को और अपने पाँव को अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके पाँव के उठाने और रखने की तरह कोशिश करते थे, कोशिश करते थे। जैसे आप पाँव रखे, मैं ऐसे ही रखूं, अपनी टांगों को मोड़ते रहते थे, उठाते रहते थे। ये था इनका अदब व एहतराम।
اور اس وجہ سے ان رانوں کا اور ان ٹانگوں کا آپ کا نام لیا گیا ہے، یہ اتنا بھاری اور بھرکم ہوں گے۔ یہ ہے ادب و احترام، اور یہ تھا آپ کی ذات کا ادب و احترام۔ اگر اسی ہی شخصیت کی بات کریں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، آئیے اور توجہ والی بات ہے، ایک وقت ایسا بھی تھا آپ نے فرمایا کہ اجلسوا یا من الصحابہ، اے میرے صحابہ کرام بیٹھ جاؤ۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد کے دروازے پہ تھے، ایک پاؤں باہر تھا ایک اندر تھا، جوتوں والی جگہ پہ تھے، حدیث میں آتا ہے وہی بیٹھ گئے، آپ کے کانوں کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آواز داخل ہوئی، اجلسو بیٹھ جاؤ، وہی بیٹھ گئے، وہی بیٹھ گئے، ایک قدم بھی آگے نہیں۔ یہ ہے آپ کی بات کا ادب و احترام۔ اگر ہمیں کہا جائے کہ ایسا کر لے، یہ تو بات اللہ کے رسول کی ہے، جی سوچیں گے سمجھیں گے۔ میرے دوست میرے احباب کتنے لوگ ایسے ہیں قبرستان چلے گئے جنہوں نے یہ سوچ رکھا تھا جمعے سے یہ عبادت کو شروع کریں گے، ہفتے سے شروع کریں گے، یہ کام کل سے شروع کریں گے، یہ کام اگلے مہینے سے شروع کریں گے، چلو یہ بعد میں کرتے ہیں۔ یہ کہتے کہتے قبرستان کے اس خاموش قبرستان کے اندر چلے گئے۔ میرے دوست کیوں کہتا ہے تو یہ الفاظ اپنی زبان سے کیوں ادا کرتا ہے؟ آج نہیں کل ایسا ایسا ٹھیک ہوگا، پرسوں ٹھیک ہوگا، ابھی تو دنیا کا کام ہے، ابھی تو مصروف تھا، کیوں کہتا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ادب و احترام تو کرتا ہے، بات کا کیوں نہیں کرتا؟ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا انی رسول اللہ، اپنی مرضی سے نہیں بولتا، اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہوتا ہے تو میں کلام کرتا ہوں۔ پھر کیوں چیم گویا کیلو کال اور یہ سوچ بچار دل کے اندر ذرہ برابر بھی یہ بات کیوں آتی ہے؟ یہ دوست یہ احباب یہ ضروری ہے، اور میرے لیے بھی اور بچوں کے لیے رشتہ داروں کے لیے بہت ضروری ہے۔ آئیے سنیے، یہ تھا ادب و احترام۔ ایک اور ادب و احترام آپ دیکھیں صحابہ اکرام کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری خاتون ہے، ایک انصاری شخص ہے، اس کی بیٹی ہے، اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہو، آپ سے مشورہ لینے کے لیے آیا ہو، میری ماں اور بہنیں بھی موجود ہیں، ان کے لیے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بہت ضروری ہے۔ فرماتی ہے نکاح کرنا چاہتا ہو، آپ نے فرمایا کہ اے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا اے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا آپ نے اس عورت کو دیکھا ہے؟ اس لڑکی کو آپ نے دیکھا ہے؟ فرماتی ہیں دیکھا تو نہیں ہے لیکن اس کی تعریف سنی ہے، اس کا اخلاق، اس کا ادب و احترام، اس کا حیا سنا ہے، اس سے متاثر ہوا ہو، لیکن میں نے اس عورت کو اس لڑکی کو دیکھا نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فَنَظَرَهَا فَإِنَّهُ أَدْوَمُ، اے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جاؤ اس لڑکی کو ایک نظر دیکھ لو، یہ تمہارے لیے برکت کا باعث ہے۔ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے اس خاتون کے گھر کے اندر، اس انصاری کے گھر کے اندر چلے گئے، دروازے کو دستک دیتے ہیں، انصاری صحابہ کرام کو کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آیا ہو، آپ کی بیٹی کو ایک نظر دیکھنا ہے، اس کے ساتھ میں نے نکاح کرنا ہے۔ جیسے یہ جملہ کہنا ہی تھا، یہ صحابی رسول، یہ انصاری صحابی اپنے آپ سے یہ بہر ہو گئے، میری بیٹی کو دیکھنے کے لیے ہماری غیرت کا مسئلہ ہے، خاندانی مسئلہ ہے، ہمارے معاملات ہیں، میری بیٹی حیا اور پردے والی ہے، کیسے تم اس کو دیکھ سکتے ہو؟ ایسے ایک جملہ نکالنا ہی تھا۔ اندر سے یہ لڑکی جس کے ساتھ نکاح ہونا تھا یہ اندر سے جواب دیتی ہے اے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یاد رکھ اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آیا ہے، آپ کی طرف سے آیا ہے، تو آپ کو میں اپنا چہرہ دکھانے کے لیے تیار ہوں، اگر اپنی مرضی سے آیا ہے تجھے اللہ کا واسطہ دے رہی ہو، یہاں سے ابھی اٹھ کے چلا جا۔ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں؟ ان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرک تنظر الیہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا ہے آپ کے چہرے کو دیکھنے کے لیے۔ جیسے ہی جملہ اس نوجوان خاتون عورت کے کانوں کے اندر داخل ہوتا ہے، اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے فوراً اپنے چہرے سے کپڑے کو ہٹا دیتی ہے اور سامنے آ کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ دیکھ میرا چہرہ، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر تمہیں حکم دیا ہے، فوراً کہتے ہیں مجھے یہ رشتہ قبول ہے۔ واپس چلے گئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ آئیے اس عورت نے، اس لڑکی نے نہیں اپنا جتنا پردہ اپنے جسم کی حفاظت کی ہوئی تھی، خاندان کو نہیں دیکھا، والدین کی پرواہ کیے بغیر ساتھ کھڑے ہوئے۔ بات آئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، فوراً ہی اپنے چہرے کو دکھانے کے لیے تیار ہو گئی۔ اگر انصار کی ہم بات کرتے ہیں، ان کے پردے کی بات کرتے ہیں، انصار صحابہ کرام پردے کے معاملے میں بڑے سخت تھے، بڑے سخت پردے کے معاملے کے اندر بڑے ہی سخت تھے۔ آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی، صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، ام خلاد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی ہے، میرا بیٹا شہید ہو گیا، پردے کے اندر آ کے پوچھتی ہے میرا بیٹا شہید ہو گیا۔ صحابہ کرام دیکھتے ہوئے کہتے ہیں آپ کا بیٹا شہید ہو گیا ہے، ولو ان منقبا، اور آپ پردے کی حالت میں ہیں، آپ واویلا اور روتی کیوں نہیں ہے؟ لوگ باتیں کر رہے ہیں۔ ام خلاد نے کیا جواب دیا؟ یہ انصاری خاتون ہے، آگے سے جواب دیتی ہیں، لوگوں سن لو، میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے، میرا اسلام تو فوت نہیں ہوا، میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے، میرا بیٹا رخصت ہوا ہے، اسلام تو رخصت نہیں ہوا، اس وجہ سے یہ پردہ کر گئی ہو۔ آئیے آخری بات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، طبرانی کی حدیث ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آتا ہے، باتیں بہت ہیں ادب کے متعلق۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی رسول ہیں جن کا نام انس بن مالک ہے رضی اللہ عنہ، آ کر ایک شخص ان سے کہتا ہے، طبرانی کے اندر یہ بات درج ہے، آپ مجھے وضو کا طریقہ بتائیں۔ قابل غور بات ہے، ابھی تک آپ نے غور نہیں کیا تو اس حدیث کو غور کریں۔ آپ مجھے وضو کا طریقہ بتائیں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہارا سوال ہی غلط ہے، پہلے اپنا سوال درست کرے، تمہارا سوال ہی غلط ہے۔ کیا سوال ہے؟ جو مجھے آتا تھا یہی میں نے بتا دیا۔ کہا سوال تمہارا یہ ہے، اپنے سوال کو ٹھیک کر لو، یہ مجھ سے پوچھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ بتاؤ۔ آپ نے نسبت ہی نہیں کی، ایسے مجھ سے سوال کر لیا۔ نسبت کرو محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، آپ کے وضو کا طریقہ بتاؤ۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے یہ جملہ کیوں کہا تھا؟ اگر اس صحابی رسول نے، اس شخص نے یہ جملہ کہا تھا، وضو کا طریقہ پوچھا، وہی طریقہ بتاتے جو سنت سے ثابت تھا، لیکن اس صحابی رسول کا اس شخص کے ذہن سازی کر رہے ہیں، اس کو منہج بتا رہے ہیں، اس کو طریقہ بتا رہے ہیں۔ اگر دین سیکھنا ہے، دین سمجھنا ہے، دین پوچھنا ہے صحیح معنوں میں، تو نسبت کر محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ آپ دیکھیں کتنی نمازوں کو کتابیں ہیں اس دنیا کے اندر چھپ چکی ہیں، یا کتنی ایسی کتابیں ہیں، ان کتابوں کے اوپر، ان کاپیوں کے اوپر لکھا ہوتا ہے یہ نماز حنفی ہے، یہ نماز شافعی ہے، یہ نماز حنبلی ہے، یہ نماز مالکی ہے۔ ان کتابوں کے اوپر، ان دعاؤں کے اوپر لکھا ہوتا ہے، کیوں نہیں لکھو؟ نماز کس کی ہے؟ طریقہ کس نے بتایا ہے عبادت کس کی؟ تم نسبت کس کی طرف کی ہے؟ جس کی طرف نسبت کی ہے کل قیامت کے دن نماز کا ثواب بھی انہی سے لینا، محمد رسول اللہ مجھ سے بری ذمہ ہوگی۔ کیوں؟ آپ کی طرف نسبت ہی نہیں ہے، آپ کے عمل کی طرف ثابت ہی نہیں ہے، پھر ثواب کیسے ہوگا؟ اصلاح کی ضرورت ہے، اتنا اصلاح کی ضرورت ہے کہ ادب و احترام اس قدر ضروری ہے جس طرح صحابہ کرام نے یہ ادب و احترام کیا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔